ضرور پڑھے. اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے. یہ کیا ہے؟ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی کی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے. اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے. اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو. پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے. کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچنا. پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں. کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے. تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت. دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو. وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے. سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں. ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہیں ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نجات. سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے. نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے. رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی. جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے. یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا. جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے. لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے. لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا. پڑھیے سورت. اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن. یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے. 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو. یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں. رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے. ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا. تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج. سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات. جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی. یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو. تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں. جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے. اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کی تلاش کرو. تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں. مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا. ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے.
اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. ڈن. بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں. بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول. رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے. تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو. تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی. یاد رکھیے. تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے. اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں. یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے. اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے. یاد رکھ. ٹھیک. تو اس میں پالے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو. تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں. یاد رکھیں. تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے. اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے. الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا جو کڑی اور سلسلہ چلا تھا امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل کیا ہے. اس چیلنج کے اندر آج 10واں اور آخری چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو امت مسلمہ جو ہے فیس کر رہی ہے، جو امت مسلمہ جس کے سامنے جو کھڑا ہے. اور یہ بڑا اہم چیلنج ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اب آج جس چیلنج کی ہم بات کریں گے یہ 10واں اور آخری ہے، لیکن اس کا تعلق ہر اس پوائنٹ سے تھا جو ہم نے اب تک دیکھا ہے. پورے کے پورے جو کڑی میں ہم نے آج 10واں ہے تو 9 جو اس سے پہلے پوائنٹس دیکھے تھے جو شرک سے شروع ہوا تھا، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے جو اس پہ کور کرنے کی کوشش کی تھی وہاں تک اگر آپ آئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اہم اس کا ٹکڑا ہے یا اہم حصہ ہے. اس پوائنٹ کے، اس نقطے کے، اس چیز کے نہیں ہونے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ حد تک امت مسلمہ مسائل آتے تو اس کو لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ریڈی ہوتی اور تیار ہوتی. یاد رکھیے. اور آج کا جو ہمارا جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا یاد رکھیے وہ ہے تھنک ٹینک. تھنک ٹینک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم اور امت کے پاس ایسے لوگ اور افراد ہوتے ہیں جو اس پہ کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی یا فیوچر میں امت کیا کریں گے، مستقبل میں امت کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پالیسی بنا لیتے ہیں، گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کیسے ان مسائل سے جوجیں گی اور امت کیسے گزریں گی اور آگے بڑھیں گی. وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ چیزیں، وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو امت ان چیزوں کو دیکھتی ہے، رہنمائی آلریڈی موجود ہوتی ہے، امت اس رہنمائی کو لیتی ہے اور امت ان مسائل سے گزر جاتی ہے. ابھی امت کے پاس تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز نہیں. یاد رکھیں. مطلب وہ لوگ، وہ طبقہ جو سوچے اور امت کو جواب دے کہ امت ان مسائل سے گزر رہی ہے یا یہ مسائل آنے والے، چلیے گزر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، آنے والے ہیں اور اس کا حل یہ ہے، شریعت نے یہ بتایا اور دنیاوی راستے یہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا آف دی لینڈ یہ ہے اور اس میں ہم اس طریقے سے اس مسئلے سے ایسے جوجیں گے، ایسے نکلیں گے اور آگے کا لاہ عمل، آگے کا طریقہ کار، فیوچر پلاننگ اور مستقبل میں امت کیا کریں گی اس کا حل یہ ہے. لیکن امت مسلمہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. یاد رکھیں. یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں. یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کرتا تھا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، سلسلہ وحی کا رکنے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام. ایشوز، مسائل، پرابلمز تو آنے والے، آگے بھی آتے رہیں گے، تو سلوشن کیا ہے اسے کیسے نکالیں گے ہم. تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وہ طریقہ کار بتا دیا تھا. یاد رکھیں کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالیں گی. اور آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت یاد رکھیے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159 اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا. فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب آپ کوئی فیصلے پہ پہنچ جائے، جب کوئی آپ مصمم ارادہ پھر کر لے، جو مشورہ آ جائے گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لے، پھر اللہ پر توکل کر لینا. اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا. ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے بات تو کیا کہا، مشورہ کر لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قلعے کا جو ہے گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے. کہا کیوں؟ تو کہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے، یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے جہاں خیمے کی آپ بات کریں. اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے ہم خیمہ پیچھے لگائیں گے. دیکھیے ایک صحابی کی مشورے پہ بات ہوئی. جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اندر رہ کے ڈیفنس کرے باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے؟ صحابہ کہتے جو نوجوان صحابہ تھے اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے. آپ کا بختر، آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ بہت پھر شرمندہ اور نادم اور فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے، کیونکہ آپ کی جان کا اب ہم کو ڈر لگ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک بار بختر پہن لے جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے. اب نہیں ہو سکتا، یہ جو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ. تو ہم کو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا، لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے، تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے، وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے اوپر. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو کس معاملے میں اس مشورے کے اندر پھر اللہ پر توکل کرو. اللہ توکل کرنے والوں کو، اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا. اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک، ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں، یہ آیت اس کی دلالت کرتی ہے. آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، جب ان کے پاس کوئی خوف کی امن کی خبر پہنچتی ہے تو اس جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں. تو منافق کیا کرتے ہیں، اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے تھے. جیسا خبر آ گئی نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے، بس مشہور کر دیا. پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے، پھیلا دیا مسلمانوں میں تاکہ ایک ڈر خوف ہو جاتا نا. اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے وہ اتنے بڑے فلاں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں. اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس اولو الامر جو ان کے اندر ہے، ذمہ دار جو صحابہ ہیں ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے. تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، ان صحابہ کے پاس جائے. اولو الامر تھے، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھے، یاد رکھیے ہے نا. ابوبکر صدیق ہے اس کے اندر، عمر بن خطاب ہے اس کے اندر، عثمان بن عفان ہے اس کے اندر، علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھیں جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے. اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یہ فالتو خبریں سن کر، یہ فیک نیوزیں سن کر، یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے، اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. مطلب اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم. فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کر دیا، جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف آپ سے بات کرنے آئے، بات مشہور کر دی. اب مسئلہ ہو گیا نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی، کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی، کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر اولو الامر ہے، ذمہ دار ہے، پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو آج مسئلہ وہی یاد رکھیے، امت کے پاس کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے، نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر کہے کہ ہاں یہ ہے، نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابری جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے ہیں جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوگا اس معاملے میں یاد رکھیں. تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ریلیجیس، پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں. یاد رکھیں. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں.
دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیت۔ عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ جس کو کیتھولک بولتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے، یاد رکھیے۔ ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ، اور وہ پہلے سیاسی لیڈرشپ بھی تھی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی۔ پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، وہ صرف مذہبی لیڈرشپ ہے، اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ، پاپائیت بولتے ہیں، پاپا بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے اس کو، عربی کے اندر یا اردو کے اندر۔ تو پوپ جو ہے ان کا، یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا، اور جس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا، یاد رکھیے۔ جب اس کو ریلیجیس لیڈرشپ کی اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے، یاد رکھیے، مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری، یاد رکھیے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے۔ تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا، تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے۔ آپ کیا بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے، تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی۔ اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار، اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے، اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا، اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، اب کیا کریں گے امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے۔ تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ۔ اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو، عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے۔ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا۔ ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا بتائیے، چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے، بتائیے آپ۔ ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق، اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا۔ تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی، مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے۔ یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا، یاد رکھیں، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور، یاد رکھیں۔ ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے، یاد رکھیں۔ دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا، مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا، یاد رکھیے۔ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے، اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا۔ اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یوروپین سائروں نے کولونائزیشن کیا، اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو، مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کالے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں۔ یہ حال کیا پھر، یاد رکھیں، ہم بھول گئے، یاد رکھیں، سب بھول گئے، یاد رکھیں۔ کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں، یاد رکھیں ہمارے پاس۔ کیوں امت اس حالت میں پہنچی، یاد رکھیں، کیسے اس حالت کو دور کیا جائے، فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت، بتائیے، کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے؟ فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اب کیسے سمجھائے؟ مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہی ہے، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دو زان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچی رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا، کیا انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے۔ تو اگلا آدمی خود بولتا ہے یہ کیا فیصلہ دیں گا بعد میں میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے، پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے، تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں، کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، امت کا، ان کا مستقبل کا، سیاسی حالات کا، سماجی حالات کا، ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں، چلو باقی چھوڑ دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے، یاد رکھیے۔ اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال اور حرام کیا ہے؟
کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، دکھتی نہیں تھی، وہ آپ اب محسوس کر سکتے ہیں. جو پہلے آپ مثال لے لیجیے میرے، آپ نے انگور کھایا، اس سے پہلے آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے سے پہلے؟ آپ سمجھ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے. آپ نے سنترا اور موسمبی تو کھائی تھی، لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے، کتنے کسی کینو بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ، موسمبی کی طرف کم فلاں ہے. یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے. اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے، جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم. پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے، لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے. جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کس لیول پر جا رہی ہو. تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی. مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے، تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے، پلین لیول بنائیں گے، لگائیں گے، وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. مطلب وہ کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم سے، جس کو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن شریعت اس کو حرام قرار دیتی، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی، شریعت اس کام کرنے سے منع کرتی ہے. اور زندگی کے انشاءاللہ 10 شعبوں میں، 10 جو زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں کون کون سے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، جن کو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً پوری باتیں تو ہر اس میں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں ان شعبوں سے، جیسا مثال کے طور پہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، عام طور سے جو معاملات ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر. اور ایسے ہم انشاءاللہ اس الگ الگ پارٹس دیکھیں گے کہ وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، منع کیا، یا پھر جس کو ہم کہیں گے وہ منع ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں، تو وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو موسٹ کامن ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ جس جمعہ خطبہ میں جو ہے کوشش کروں گا. اب آئیے سب سے پہلی چیز تو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ابھی تقریباً ہر چیز کا تعلق جہالت سے ہے. یاد رکھیے لا علمی سے ہے. وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ. اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے. ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے. تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں. اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی، وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہے بستری کرے، تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے. حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب، اللہ کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھیے، ذبح کر سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی. اور جو پانچویں وقت میں گیا، the last comers جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا. اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے. لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں. اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واضح نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے
چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی. ایسا ہوتا ہے نا, واپس نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے, انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے, لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے. اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے, اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیم کے نمبر سے نہیں ہوتے ہیں, لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں. تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے. تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا. کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے, کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو, چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو, تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے, اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں, ہے نا, اول, کیونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے, اس کو اہمیت دیجیے کہ آج جلدی جانا ہے, دوسروں سے آگے پہنچنا ہے, ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے, خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے, اس کو میں غور سے سنوں. بہت اہم ہے اندر کی. کتنی باتیں آگے اس حدیث کے اندر, جنابت کا غسل لے, جلدی جائے, 5 وقت بتا دیے گئے, پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب, گائے کی قربانی کے ثواب, مینڈے کی قربانی کا ثواب, مرغی, اور پھر انڈے کا آخری, اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے, فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے. اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکے اتنے پڑھیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد, اس کا حکم دیا. آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں, جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے, ٹھیک, بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے, سر میں تیل لگاتا ہے, لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے. اب اگر پوری مسجد بولیں گے پھر کیا ہوگا, پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی, اس کو کہنے دو, تم کچھ مت کہو اسے, اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے, خاموش بیٹھو, تم نے لغو کیا. ایک بچہ چلا رہا ہے, ایک کی آواز, اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ, اس سے ہوگا کیا, 2 ہوں گے. پھر وہ دوسرا دیں گا, جمعہ ہے نا, تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے, جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے, کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار, کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے, آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے, کرنے دیجیے, آپ خاموش نہیں, آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کیا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو, اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش, تم نے بھی لغو کیا, اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. اتنی اہم بات ہے نا, بالکل آواز نہیں کرنا ہے, خاموشی سے بیٹھنا ہے, ٹھیک, اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے, کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی, اس میں ریت, تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر, کنکریوں سے کھیلے, اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں, کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں, عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں, جیسی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے, یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے, ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے, پھر اس پہ کھیل رہے, وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے, اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا, اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا, ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے, شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے, یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے, تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو, پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا, ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا مسل حسا فقد لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ, جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن, کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں, تو اس نے جو ہے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے, کتنی اہم بات. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے, چٹائی لاؤ, یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے, جمعہ میں چٹائی کمی ہے, آواز برابر نہیں آ رہی, لیکن یہ بالکل
خاموشی سے آپ جائیں گے, چٹائی لائیں گے, بچھائیں گے, چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے, دھوپ کی شدت ہے, آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا, لیکن چلانا, چیخنا, پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر, جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ہے ان کی ادھر, یہ بچھاؤ, سمجھتا نہیں کہ میں اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں, یہ ان کا اپنا چلتا رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے, اتنی ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے, بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو, لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ, تو کہا پھر اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے, سیدھا نہیں بیٹھنا ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا, اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا, آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب, کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما, کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے, ہلکی پڑھے, لیکن بہت لمبی نہیں, ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ, ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے, ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو, امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے, تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد, اچھا یہ خطبہ اردو ہے, عربی بھی نہیں, پھر بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے, تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی, اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے, اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے, وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے, بعد میں نہیں تو سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں, ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے, جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا, بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آ کر بیٹھ گیا, آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ, وہ شخص کھڑا ہوا, نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا, آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز, تاکہ وہ تحیت المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے, ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو, ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے, ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں, ہے نا. ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے, ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر, پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ تیسرا ہوتا ہے, مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے. جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے. اب دوسری اذان کے بعد, مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی, ایک ہی ہوتی, اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک, اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2. تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے, جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ, جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں, جب سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے, یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی. اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ, اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے, سب اٹھ کر پڑھتے ہیں, تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے, ایک سنت تو ختم کرتا ہے, جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے, پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو, تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں, پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے, لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں, پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے. کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک, کر لیے تو کیا ہوا, بیٹھ گئے تو کیا ہوا, بس یہی تو مسئلہ ہے نا. تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے, اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے, اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے, وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا, آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازئی, بیٹھ جا, تو نے تکلیف دی لوگوں کو, اور وہ بیٹھ گیا, چونکہ تکلیف دینے والی بات. ٹھیک, اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے, دکانیں بند کرنا, اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, جب تم اے لوگوں ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, نماز کی طرف دوڑو, خطبہ سننے کے لیے دوڑو, اور اپنے تجارت کو بند کر دو. تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ. اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا وہ یہ کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے, کبھی بھی جب بھی موقع ملے. رات اور دن سے مراد جمعرات, ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات, جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات, اور جمعہ کا دن, اور رات پہلے آتی اسلام میں, دن بعد میں. تو جمعرات جب گزر جاتا ہے, اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی جمعے کی رات, اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا
یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من نور ما بین الجمعتین، جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے۔ تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، اور قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھو مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ نہیں دیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھا۔ چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہے۔ آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیں، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا۔ یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے۔ ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے۔ دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں۔ یاد رکھیں تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے، یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن۔ جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی، جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا ہے، فجر ہو جا رہی، آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی سب ڈر رہے ہیں کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے، اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہے اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کے مطلب۔ صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو، اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو ہم بدلیں۔ آئیے
اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر